سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی اس پھوٹی قسمت کو روؤں گا جس نے یا جس کو اس ملک میں بزور شمشیر شامل کیا گیا، اور یہ اسی شمولیت یا اس طرز شمولیت کا نتیجہ ہے کہ آج تک بلوچوں نے اس ملک کے مالک ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا اور اسی پہ ڈٹے رہے، اور حکومت پاکستان جو بھی آئی، چاہے وہ سویلین تھی یا فوجی تھی، انہوں نے اس تسلسل کو ایک نہ ایک رنگ میں قائم رکھا۔ جھگڑا شروع اس وقت ہوا جب بلوچستان کو زبردستی پاکستان میں شامل کیا گیا۔ بلوچستان کے دو ایوانوں نے، ایوان بالا اور ایوان زیری نے، جو اس وقت الیکٹ ہو کے آئے تھے، ایک الیکٹ ایک نامینیٹ ہو کے آیا تھا، دونوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ شمولیت کو مشروط بنایا تھا، جس کو اس وقت کی حکومت، جس کو جناح صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور جو ریاست کلات کے وکیل تھے، جنہوں نے کلات کی اس حیثیت کو وہاں جا کے انگریزوں کے ساتھ تسلیم کرایا تھا کہ کلات کی اور نیپال کی ایک حیثیت ہے، باقی ریاستوں کی طرح یہ نہیں ہے، اس کے اپنے لیے ہوئے فیصلے کے خلاف انہوں نے بلوچستان کے اس فیصلے کو نہیں مانا، دونوں ایوانوں کے، اور انہوں نے بلوچستان میں فوج بھیج دی، خانہ کلات کو نظر بند کیا گیا، اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں اور بلوچوں کو گرفتار کر کے وہاں فوج کو قائم رکھا گیا۔ یہ وہی خشت اول تھی جو ٹیڑھی رکھی گئی تھی، اور آج تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینار جو ہے یہ سیدھا نہیں جا رہا ہے بلکہ ٹیڑھا جا رہا ہے۔ ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اب اس ابتدا کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فریقین کے درمیان، بلوچوں کے درمیان یہ خلش پیدا ہو گئی کہ ہم پہ جبری قبضہ کیا گیا ہے، اور پاکستان جو حکمران تھے، جو بدقسمتی سے سیاستدان نہیں تھے بلکہ بیوروکریٹس تھے، انہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا، اور وہاں کے ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آج تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم میں سے کئی ایک اس دوران وزارتوں میں بھی آئے ہیں، حکومتیں بنائی ہیں، تو یہ اسی کوشش کا ایک نتیجہ تھا کہ ہم نے بارہا حکومت میں شمولیت کر کے پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی ہم نے اس کو سینے سے لگا کے ہم نے کہا کہ چلو اب اسی اس میں ہم بھی ہما یاراں دوزخ ہما یاراں بہشت کا کال جو ہے قبول کر کے ہم کریں کہ شاید اب ان کو ہم پہ اعتبار آ گیا ہے، ہم ان پہ اعتبار کریں۔ لیکن ہر بار ہماری اس کوشش کا بڑا سختی سے اور ایک منہ توڑ جواب دے کے ہمارے منہ پہ مارا گیا۔ اب ایک کوشش نہیں ہوئی، لیکن ہر دوسری بار جو اس کو ہم نے ریباؤنس ہوتے دیکھا ہماری کوشش کو، تو اس میں چوٹ کچھ زیادہ ہی نظر آئی ہمیں۔ آپ پہلے آپریشن کو دیکھیں، آپ دوسرے کو دیکھیں، آپ تیسرے کو دیکھیں، چوتھے پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں چوٹیں کچھ زیادہ نظر آئیں گی۔ آخری جو آپریشن تھا اس میں نواب اکبر خان بگٹی، بالاچ مری، ان کی شہادتیں بھی شامل ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں جس آئین کو کہتے ہیں کہ بلوچوں نے تسلیم کیا گیا، اس آئین میں ایک شک ہے جو نظر نہیں آتی، انویزیبل شک ہے۔ بلوچوں کا قتل عام جو ہے وہ شک نظر نہیں آتی، وہ صرف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، باہر کے بیٹھے ہوئے آدمی نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں میرا ایک لڑکا بھی اس مجمع میں تھا جو مجھے پھر نظر نہیں آیا، تو میں اب تک یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید وہ بھی اسی میں مارا گیا ہوگا، اگر ان کے پاس نہیں ہوگا، جو نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا، ہماری طرف سے کوشش جو تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا
کہ ہم حکومتوں میں جاتے تھے، اسمبلیوں میں جاتے تھے، آئین میں ان کی حمایت کرتے تھے، لیکن وہاں سے جو جواب ملتا تھا وہ بندوق کی گولی سے جواب ملتا تھا۔ اب وہ مقام آ پہنچا ہے جہاں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہر اس آدمی سے آزادی چاہوں گا جو مجھے اپنا غلام رکھنا، جو مجھے اپنا بھائی رکھنا چاہے گا، میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، لیکن جو مجھے اپنا غلام رکھنا چاہے گا، میں تو چاہوں گا کہ اس کے منہ پہ 10 دفعہ تھوکوں، میں اس کا غلام نہیں رہوں گا۔ میرا جی چاہا تو مرنا میں پسند کروں گا، غلام نہیں رہنا پسند کروں گا میں۔ سردار جن کا آپ خود اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ 3 سردار، اگر معاملہ 3 سرداروں کا ہوتا تو آپ کے لیے اتنی بات نہیں ہوتی۔ آپ سارے بلوچستان کے عوام کو ان 3 سرداروں کے پیسے پیچھے کس طرح چھپانا چاہتے ہیں؟ کیسے چھپیں گے بلوچستان کے لوگ ان 3 سرداروں کے پیچھے؟ آپ ان 3 سرداروں کو آگے لے کے بلوچستان کے لوگوں کو آپ پیچھے رکھ کے چھپانا چاہتے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں۔ مزاحمت جو ہو رہی ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور آپ کے اعمال کے خلاف جو عمل وہاں ہو رہا ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کے اس مزاحمت یا اس کے اس رویے میں یا ان کی اس تحریک میں ان کے ساتھ ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لوگ ہمارے کہنے پہ نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ اپنا عیب چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سرداروں کی تحریک، بدبختو یہ تم اپنا اقرار کر رہے ہو اپنی کمزوری کا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ 3 سرداروں نے تمہیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ اب ان کو اس بات کی جب تمیز نہیں ہے تو ان کو اور کیا؟ میں جو بات کر رہا ہوں بلوچستان کے عادم آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں بلوچستان کے انٹلیکچوئل کی بات کر رہا ہوں، میں پڑھے لکھے آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان ان کا ہے، بلوچستان کے اس مسئلے کو وہ سمجھتے ہیں، بلوچستان کے اس مسئلے کو جو مسند نشین ہے اس وقت، جو حکومتی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ نہیں ہے بلوچستان کے وارث۔ بلوچستان کے وارث وہی لوگ ہیں، نئی نسل جو آ رہی ہے، بلوچستان کے لوگ وہی ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں کرسیوں پہ، آج بلوچستان کے صدقے روٹی ان کو مل رہی ہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں، ہمارا ساتھ نہیں ہے ان کا، ہمارا گلہ بھی ان سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے ان کو اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچ سکیں کہ بھئی وہ کیا کھو رہے ہیں اور کیا انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ڈیولپمنٹ کی مخالفت نہیں، ایکسپلائٹیشن کی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ ایکسپلائٹیشن بند کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ 1952 سے پائپ لائن گیس کی جو ہے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے محسوس کیا کہ نہیں بھائی ہمارے لیے نہیں ہے، آپ گیس پائپ لائن پہ دھماکہ ہوتا ہے، بلوچستان کے لوگ تو فریاد نہیں کرتے اس پہ کہ ہائے ہائے گیس پائپ لائن اڑ گئی، کیوں؟ ادھر جاتی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ لیکن فریاد ہوتی تو پنجاب کا انڈسٹریلسٹ فریاد کرتا ہے۔ اور اگر ہم یہ باتیں لوگوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بحث کر کے ہمیں قائل کرو، ہم نے ان کو کہا ہے، یا ہمیں قائل کرو یا قائل ہو جاؤ۔ اگر تم آ کے ساری بات کو اس پہ ختم کرو گے کہ نہیں یہ تو ہم کریں گے، بھی ہمارے بس میں ہے کرو گے، تو پھر ہمیں اس قسم کی باتیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہوئی بات طاقت کی۔ اور طاقت کی بات کا پھر آپ انتظار کیجئے، آپ مارتے رہیے، ہم مار کھاتے رہیں گے اس وقت تک جب ہم مار دینے کے قابل ہوں گے۔ جب ہم مار دینے کے قابل ہوئے ہم بھی آپ کی ایسی گت بنائیں گے جس طرح آپ ہماری بنا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو اختیار ہے، جتنا آپ چاہے بے شک ہماری مرمت کریں، اور ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم آپ کی مرمت کریں۔ ہمارا یہ ایجنڈا ہے اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کسی پہ بھی یہ یقین نہیں ہے جو ارباب اختیار میں لوگ آج تک 47 سے لے کر آج تک جو کرسیوں پہ مسند نشین جو رہے ہیں، مجھے ایک پر بھی یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے میں یا سندھ کے مسئلے میں انکلوڈنگ سندھ وہ اس میں مخلص ہے، قطعاً نہیں۔ جب سامنے والے آدمی کے اخلاص جو ہے وہ مشکوک ہو آپ کے سامنے، تو اس کے ساتھ سوائے وقت کو ضیاع کرنے کے اور آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو میں ایک بات، جتنی بڑی شرط مجھ سے کوئی لگائے میں اس شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے ہر نفس کو، چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھی تک کو، بلوچستان گھر میں بیٹھے روٹی دے سکتا ہے جہاں تک اس کے وسائل کا تعلق ہے، بشرطے کہ اس کے اختیارات بلوچستان کے اپنے لوگوں کے پاس ہوں، چاہے وہ چور ہے، چکا ہے، کچھ ہے، لیکن اختیارات اس کے پاس ہوں۔
اگر اختیارات یہ اسلام آباد میں رہے تو اس ساری دولت کے ہوتے ہوئے بھی بلوچستان بھوکا مرے گا، کیوں بلوچستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ موجود ہے۔ آپ آج بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر لیں، پاکستان کی قیمت جا کے منڈی میں آپ لگائیں، اگر 2 پاکستانی ٹیڈی پیسے میں اس کو خریدا تو پھر مجھے کہیں کہ مجھ سے بیوقوف آدمی اور کوئی نہیں ہے، نہیں، چونکہ آج بلوچستان پاکستان کے قبضے میں پاکستان اسی خیرات کی بنیاد پہ جی رہا ہے، ورنہ اس پاکستان کو آج دنیا جو ہے وہ جینے نہیں دیتی، کب کی اس کو ختم کر چکی ہوتی۔ فورن ہینڈز انوالو ہیں، لیکن اس وقت وہ اسی حد تک انوالو ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ رہے۔ ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جب فورن ہینڈز کی ضرورت جو ہے وہ بدل جائے گی، اور کہ پاکستان کے ساتھ اس کا رہنا جو ہے ان کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے، وہ دن ہمارا ایک روشن مستقبل کا دن ہوگا اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بلوچستان کا باسی سمجھا، اور میں آج بھی اپنے آپ کو بلوچستان کا باسی اور بلوچستان کا رہنے والا سمجھتا ہوں۔ میں بلوچستان کے لیے لڑ رہا ہوں۔ بلوچستان کی جنگ میرے لیے بالکل ایسا فریضہ بن چکی ہے جیسے نماز ایک مسلمان کے لیے فرض بن چکی ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے لڑوں، اپنے دل سے لڑوں، اپنے ذہن سے لڑوں، یا کسی بھی طریقے سے، وہ میرے لیے اس کو آپ غداری کا نام نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے لیے اس کو بغاوت کا نام دے سکتے ہیں، اور میرے لیے تو ایک اعزاز ہے۔ بلوچ نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ اگر لڑ سکتے ہو تو جی بھر کے لڑو، ورنہ اپنی ماں کو مت رلاؤ۔ سیاست جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی لاشعوری طور پر، باقاعدہ شعوری طور پر ہمارے رینکس اینڈ فائلز کے اندر باہر کے آدمی گھسے ہیں، اور انہوں نے دانستہ طور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی ڈویژن کی کال دیں گے کہ آپ 2 سے 4 ہوں، 4 سے 8 ہوں، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں لبیک کہیں گے، لیکن یونٹی کال اگر آپ کو دیں گے تو لوگ سنی انسنی کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ باہر کا جراثیم ہے، یہ باہر کا بیکٹیریا ہے، باہر کا وائرس ہے جو آ کے ہمارے اندر گھسڑا گیا ہے۔ اسی دفعہ میں وہاں انگلینڈ میں تھا، جی ایس این والے لڑکے وہاں آئے تھے، تو میں نے ان کو بھی یہ کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو تمہارے اور بلوچستان کے نوجوانوں میں یہ آئی ایس آئی والوں نے بہت سے لوگ گھسیڑ دیے، ذرا ان سے ہوشیار رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا ان کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے کیا؟ میں نے کہا جس نے یونٹی کی مخالفت کی اس کو آئی ایس آئی کا آدمی سمجھو۔ میں نے کہا کوئی سندھی نیشنلسٹ، کوئی بلوچ نیشنلسٹ یونٹی کی مخالفت نہیں کرے گا جب تک کہ یہ ان کا ایجنٹ نہ ہو۔ میں نے کہا یہ ان کی ایک پکی نشانی ہے، اور یہ مجھ سے لکھ کے لے لو، اور میری جگہ پہ اگر تم نے قسم کھائی تو کھا لو قسم، میں اس کا ذمہ دار ہوں، قیامت میں میں بھگتوں گا، بولو کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر وہ شخص جو بلوچستان کے سود و ضیاع میں آپ کے ساتھ شریک ہے وہ بلوچستانی ہے، اور آپ اس سے بڑھ کر بلوچستان نہیں ہے، وہ پورا حقدار ہے آپ کی۔ شرط اس کی یہ ہے کہ بلوچستان کے سود و ضیاع میں آپ کے ساتھ شریک ہو۔ اگر بلوچستان کے سود و ضیاع میں میں شریک نہیں ہوتا ہوں تو مجھے بلوچ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ حقدار نہیں ہوں۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، وہ یہ ہے سرزمین کی خاک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، جو آپ پر بحیثیت نئی نسل کی عائد ہوتی ہے، اور یہ مت بھولیں کہ آپ آج تاریخ کے سامنے جواب دیں۔ کل مورخ جو آپ کی تاریخ لکھے گا وہ آپ سے پوچھ کے نہیں لکھے گا، آپ کے کردار کو دیکھ کے لکھے گا۔ اپنے آپ کو کوئی ایسا مقام اس تاریخ میں دیں جس پہ آپ کی آنے والی نسل فخر کر سکے، یہ نہ کہ وہ آپ دیکھ کے شرمندہ ہو۔ یہی گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے